جان ایلیا کا اصل نام سید سبط اصغر نقوی تھا، جو 14 دسمبر 1931 کو امروہہ اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شفیق ایلیا ادب اور فلکیات کے ماہر تھے۔ ان کو عربی، انگریزی، فارسی اور سنسکرت زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور وہ معروف دانشوروں سے خط و کتابت بھی کیا کرتے تھے۔ بچپن میں ہی جان اردو ادب سے متعارف ہو گئے تھے۔ جب وہ 8 برس کے تھے تو انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ جان نے اپنی ابتدائی تعلیم سعید المدارس امروہہ میں حاصل کی، جہاں انہوں نے فارسی اور عربی جیسی زبانوں کے اوپر عبور حاصل کیا۔ جان ایلیا کمیونسٹ ہونے کے ناطے تقسیم ہند کی مخالفت کر رہے تھے، تاہم 1957 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے اور کراچی میں رہنے کا فیصلہ کیا، جہاں انہوں نے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن آف پاکستان میں 1963 سے 1968 تک تصنیف و تالیف کے نگران رہے۔ اس کے بعد وہ اردو ڈکشنری بورڈ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے زائدہ حنا کے ساتھ عالمی ڈائجسٹ کو بھی ایڈٹ کیا۔ زائدہ حنا جان کی شریک حیات 1970 میں بنی، لیکن بدقسمتی سے ان کی شادی کامیاب نہ ہو سکی اور 1992 میں ان میں طلاق ہو گئی۔ زائدہ حنا اور جان کے 3 بچے ہوئے: زیریون ایلیا، سہینا ایلیا، فائنانہ فرنم۔ جان ایلیا کو تاریخ، فلسفہ اور مذہب کے مضامین میں گہری دلچسپی تھی، جس سے ان کی شخصیت اور شاعری کو ایک خاص قسم کا رنگ ملا، اور ان کی شاعری میں ادھوری محبت کا غم جھلکتا ہے۔ جان ایلیا کی شاعری ایفرٹلیسلی ایکسپریس کرتی ہے امیڈیسی آف اپیل کو۔ جان ایلیا کے مشہور کام: جان ایلیا کا پہلا اینتھولوجی شاہد 1991 میں پبلش ہوا جب وہ 60 سال کے تھے۔ دوسرے مشہور شاعری مجموعے یعنی 2003، گمان 2004، لیکن 2006، گویا 2008 اور فرنوت 2008 میں ان کی وفات کے بعد پبلش ہوئے۔ ان کے قابل اعتماد ساتھی خالد احمد انصاری یعنی کو دوبارہ شائع کروایا، جس میں مزید 80 نثروں کو شامل کیا گیا۔ علاوہ ازیں خالد نے جان کی نثروں، جو مختلف رسالوں میں 1958 سے 2002 تک شائع ہوئی تھیں، ان کو مجموعے کی شکل میں فرنوت کے نام سے شائع کروایا۔ خالد احمد انصاری نے جان ایلیا کی ایپک نظم رموز، جو 12 ٹیبلٹس پر مشتمل ہے، کو کتاب میں یا میں شائع کروایا۔ اس کے علاوہ مختلف مضامین جو مختلف افراد نے، جن میں ان کے دوست، ان کے جاننے والے اور مختلف ممتاز ادبی شخصیات نے جان پر لکھے تھے، اس کتاب میں شامل ہیں۔ یہ کتاب جان کی زندگی اور ان کے کاموں کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایک اہم دستاویز ہے جو جان کو مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جان نے زائدہ حنا کے لیے خطوط بھی جمع کیے تھے، جو فی الحال ابھی تک شائع نہیں ہو سکے۔ جان ایلیا اپنی عمر کے آخری حصے میں ٹی بی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس طویل علالت کے باعث 8 نومبر 2002 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور ان کو سکھی حسن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ادب کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ جان ایلیا۔